بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح اور شام کی دعائیں۔ حضرت عبداللہ بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پڑوسن نے مجھے بتایا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر طلوع ہوتے وقت یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا کرتی تھی: اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن فتنۃ القبر۔ اے اللہ، میں قبر کے عذاب سے اور قبر کی آزمائش، منکر نکیر کے سوال سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب صبح ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے: اصبحنا واصبح الملک للہ والحمد للہ لا شریک لہ لا الہ الا ہو والیہ النشور۔ ہم نے اور تمام ملک نے اللہ کی عبادت اور اطاعت کے لیے صبح کی، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کے پاس موت کے بعد اٹھایا جانا ہے۔ اور جب شام ہوتی تو یہ پڑھا کرتے: امسینا وامسی الملک للہ والحمد للہ لا شریک لہ لا الہ الا ہو والیہ المصیر۔ ہم نے اور تمام دنیا نے اللہ کی عبادت و اطاعت کے لیے شام کی۔ آگے ترجمہ صبح والی دعا کی طرح ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب شام ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات کہتے: امسینا وامسی الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ رب اسألک خیر ما فی هذه اللیلہ وخیرها بعدها واعوذ بک من شر ما فی هذه اللیلہ وشر ما بعدها۔ رب اعوذ بک من الکسل وسوء الکبر۔ رب اعوذ بک من عذاب فی النار وعذاب فی القبر۔ ہم نے اور تمام دنیا نے اللہ کی عبادت و اطاعت کے لیے شام کی، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ساری بادشاہت اور ساری تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے میرے رب، میں تجھ سے اس چیز کی خیر مانگتا ہوں جو اس رات میں ہے اور جو اس کے بعد ہے، اور اس چیز کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو اس رات میں ہے اور جو اس کے بعد ہے۔ اے میرے رب، میں سستی سے اور برے بڑھاپے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے میرے رب، میں جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور جب صبح ہوتی تو بھی یہ کلمات کہتے، البتہ شروع میں امسینا وامسی الملک للہ کی جگہ اصبحنا واصبح الملک للہ کہتے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابزہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام یہ پڑھا کرتے: اصبحنا علی ملت الاسلام او امسینا علی فطرت الاسلام وعلی کلمۃ الاخلاص وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ہم نے ملت اسلام پر، اسلامی فطرت پر، کلمہ اخلاص پر، اور اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر، اور اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر صبح کی اور شام کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے یکسو ہو کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے، اور وہ مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ حضرت ابو سلام رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک صاحب حمص کی مسجد میں سے گزرے، لوگوں نے کہا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ میں اٹھ کر ان کے پاس گیا اور ان سے عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسی حدیث بیان کریں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے براہ راست سنی ہو اور آپ کے اور حضور کے درمیان کوئی واسطہ نہ ہو۔ انہوں نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی صبح اور شام تین مرتبہ کلمات کہے گا تو اس کا اللہ پر یہ حق اللہ کے فضل سے ہوگا کہ اللہ اسے قیامت کے دن راضی کرے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ میں نے اللہ کو رب، اسلام کو دین، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیا، اور میں اس پر راضی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح اور شام کی دعاؤں میں یہ دعا ہمیشہ پڑھتے ہوئے سنا، اور آپ نے اپنے انتقال تک اس دعا کو کبھی نہیں چھوڑا: اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ اے اللہ، میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت مانگتا ہوں، اور میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اور اپنے دین اور دنیا میں اور اپنے اہل و عیال اور مال میں عافیت اور سلامتی چاہتا ہوں۔ اے اللہ، میرے عیوب کی پردہ پوشی فرما، اور میرے خوف اور پریشانی کو امن و امان سے بدل دے۔ اے اللہ، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے میری حفاظت فرما۔
اور میں اس بات سے تیری عظمت کی پناہ چاہتا ہوں کہ مجھے اچانک نیچے سے زمین میں دھسا کر ہلاک کر دیا جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا کہ میں صبح اور شام اور رات کو بستر پر لیٹتے وقت یہ کلمات کہا کروں: اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا اللہ انت وحدک لا شریک لک وأن محمد عبدك ورسولك وأعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركي وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم۔ اے اللہ، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا فرمانے والے، ہر پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے، تو ہر چیز کا پروردگار اور مالک ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں۔ اور میں اپنے نفس کے شر سے اور شیطان کے شر اور فندے سے اور اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے نفس پر کسی برائی کا ارتکاب کروں یا کسی مسلمان پر کسی برائی کی تہمت لگاؤں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا: یا رسول اللہ، اللہ کی قسم مجھے اپنی جان، اپنے اہل و عیال اور مال کے بارے میں بہت ڈر رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صبح اور شام یہ کلمات کہا کرو: بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ میں اپنے دین پر، اپنی جان پر، اپنی اولاد پر، اپنے گھر والوں پر اور اپنے مال پر اللہ کا نام لیتا ہوں۔ اس آدمی نے یہ کلمات کہنے شروع کر دیے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا: تمہیں جو ڈر لگتا تھا اس کا کیا ہوا؟ اس نے کہا: اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، وہ ڈر بالکل جاتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سونے کے وقت کی اور سو کر اٹھنے کے وقت کی دعائیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لے جاتے تو یہ دعا پڑھتے: الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا واوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مووی۔ اس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کیا اور ہمیں رات گزارنے کے لیے ٹھکانہ دیا، اس لیے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا نہ کوئی ضرورت پوری کرنے والا ہے اور نہ کوئی ٹھکانہ دینے والا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر لیٹتے تو یہ دعا پڑھتے: الحمدللہ الذی کفانی وآوانی وأطعمنی وسقانی والحمدللہ الذی من علی فافضل واعطانی فاجزل الحمدللہ علی کل حال اللہم رب کل شیء وملیکہ اعوذ باللہ من النار۔ اس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے میری تمام ضرورتیں پوری کیں اور جس نے مجھے ٹھکانہ دیا اور مجھے کھلایا پلایا اور جس نے مجھ پر خوب احسانات کیے اور بہت زیادہ نعمتیں دیں۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ اے اللہ، اے ہر چیز کے رب اور مالک، میں آگ سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنا ہاتھ سر کے نیچے رکھ لیتے، پھر یہ دعا پڑھتے: اللہم قنی عذابک یوم تجمع عبادک یا تبعثو کہے: اے اللہ، جس دن تو اپنے بندوں کو جمع کرے گا اس دن تو مجھے اپنے عذاب سے بچا۔ حضرت ابو اظہر انماری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر پر لیٹتے تو یہ دعا پڑھتے: بسم اللہ وضعت جنبی للہ اللہم اغفر لی ذنبی واقصى شیطانی وفک رہانی واجعلنی فی الندی الاعلی۔ اے اللہ، میں نے اللہ کے نام کے ساتھ اپنا پہلو سونے کے لیے بستر پر رکھا۔ اے اللہ، تو میرے گناہ بخش دے اور میرے شیطان کو مجھ سے دور کر دے اور میری گردن کو ہر ذمہ داری سے آزاد کر دے اور مجھے اعلیٰ مجلسوں والوں میں شامل کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹتے وقت یہ دعا پڑھتے: اللہم انی اعوذ بوجہک الکریم وبکلمات اللہ التامات من شر کل دابہ انت آخذ بناصیتها اللہم انت تکشف الثغرم والمأثم اللہم لا یہزم جندک ولا یخلف وعدک ولا ينفع ذا الجد منک الجد سبحانک اللہم وبحمدک۔ اے اللہ، میں ہر اس جانور کے شر سے تیری کریم ذات کی اور تیرے پورے کلمات کی پناہ چاہتا ہوں جو تیرے قبضے اور قدرت میں ہے۔ اے اللہ، تو ہی بندے کے قرض اور گناہ کو دور کرتا ہے، لہذا میرا قرضہ اتار دے اور میرے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ، تیرے لشکر کو شکست نہیں ہو سکتی اور تیرے وعدے کے خلاف نہیں ہو سکتا، اور کسی مالدار کو اس کی مالداری تیرے قہر و غضب سے نہیں بچا سکتی۔ اے اللہ، میں تیری پاکی اور تعریف بیان کرتا ہوں۔
حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے تو یہ دعا پڑھتے: اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ رب کل شیء و الہ کل شیء اشہد ان لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک وان محمدا عبدک ورسولک والملائکۃ یشہدون اللہم انی اعوذ بک من الشیطان وشرکہ وان اقترف علی نفسی سوءا او اجرہ الی مسلم۔ اے اللہ، اے آسمانوں اور زمین کے ایجاد کرنے والے، پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے، اے ہر چیز کے رب، ہر چیز کے معبود، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں، اور فرشتے بھی انہی دو باتوں کی گواہی دیتے ہیں۔ اے اللہ، میں شیطان سے اور اس کے فریب کی چال سے اور اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں خود کوئی برا عمل کروں یا کسی مسلمان پر برائی کی تہمت لگاؤں۔ حضرت ابو عبد الرحمن کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کو سکھائی تھی، اور خود بھی جب سونے کا ارادہ فرماتے تو یہ دعا پڑھا کرتے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما نے حضرت عبداللہ بن یزید سے فرمایا: کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھا دوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سوتے وقت پڑھنے کے لیے سکھائے تھے؟ پھر پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کے لیے لیٹتے تو یہ دعا پڑھتے: بسمک ربی فاغفر لی ذنوبی، اے میرے رب، میں تیرے نام کے ساتھ لیٹتا ہوں، میرے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک رات گزاری، نماز سے فارغ ہو کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹنے لگے تو میں نے آپ کو یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا: اللہم اعوذ بمعافاتک من عقوبتک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک اللہم لا استطیع ثناء علیک ولو حرصت ولكن انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ، میں تیری سزا سے تیرے عفو درگزر کی پناہ چاہتا ہوں، اور تیرے غصے سے تیری رضا کی پناہ چاہتا ہوں، اور تجھ سے تیری ہی پناہ چاہتا ہوں، اور چاہے مجھے کتنا شوق ہو اور میں کتنا زور لگا لوں، تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو ویسا ہے جیسے تو نے اپنی تعریف کی ہے۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹتے تو یہ دعا پڑھتے: اللہم الیک اسلمت نفسی ووجہت وجہی وإلیک فوضت امری وإلیک الجأت ظہری رغبة ورہبة الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت۔ اے اللہ، میں نے اپنی جان تیرے سپرد کر دی، اور اپنا چہرہ تیری طرف کر دیا، اور اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا، اور میں نے تیری رحمت کے شوق میں اور تیرے عذاب کے ڈر سے تجھے اپنا پشت پناہ بنا لیا، اور تیری پکڑ سے بچنے کا تیری رحمت کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ میں تیری اس کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل کی، اور تیرے اس نبی پر ایمان لایا جو تو نے بھیجا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر لیٹتے تو یہ دعا پڑھتے: بسمک اللہم احیا و اموت، اے اللہ، میں تیرے نام پر جیتا ہوں اور اسی پر مروں گا۔ اور جب صبح ہوتی تو یہ دعا پڑھتے: الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، اس اللہ کا بہت بہت شکر ہے جس نے ہمیں مارنے کے بعد پھر زندہ کیا اور اسی کے پاس مر کر جانا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے: لا الہ الا انت سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک لذنبی واسألک رحمتک اللہم زدنی علما ولا تزغ قلبی بعد اذ ہدیتنی وہب لی من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اے اللہ، میں تیری پاکی اور تیری تعریف بیان کرتا ہوں، اور تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، اور تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، مجھے اور علم عطا فرما، اور ہدایت دینے کے بعد میرے دل کو گمراہ کر کے ٹیڑھا نہ کر، اور تو مجھے اپنی بارگاہ سے خاص رحمت عطا فرما، بے شک تو بہت بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔